الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، دائما صل وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 18 اگست ہے۔ 18 اگست 2023 اس مہینے کی 15 تاریخ کو ساکنان ہند یوم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے طور پر جشن منایا اور ان حضرات کی قربانیوں کو یاد کیا جن کی محنت و مشقت اور جانفشانیوں کے نتیجے میں آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے جنگ آزادی اور ہماری ذمہ داریاں۔ جنگ آزادی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کیوں ہوئی، کن لوگوں نے کی، یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے ہم اور ہماری نسل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ 76 سال ہو گئے، مگر اس تاریخ پر کچھ لوگوں نے دانستہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور ہم نے اسے اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے وطن عزیز کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ہم انہیں فراموش کر بیٹھے اور ستم بالائے ستم یہ کہ ابھی کچھ سالوں سے ایک منظم پلان
اور منصوبہ بند طریقے سے ہماری تاریخ کی کتابوں سے کھرچ کر نکالی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس اور طلباء جو مستقبل کے معمار ہوا کرتے ہیں، قوم اور ملک و ملت کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، انہیں تاریخ سے غافل رکھنے کے لیے نصابی کتابوں سے تاریخیں ہماری ختم کی جا رہی ہیں اور آنے والی نسل کو ایک گڑھی ہوئی تاریخ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری دو چند بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کریں اور اپنی نسل کو اپنے بزرگوں کے قابل افتخار کارناموں سے روشناس کرائیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آج کے اس اہم موقع پر میں نے اپنے خطاب کا یہ عنوان منتخب کیا ہے تاکہ ہم اس پہلو پر بھی کچھ غور کر سکیں، سوچ سکیں اور اپنی نسلوں کو اپنے بزرگوں کی امانت دے سکیں اور ان کی یاد تازہ رکھ سکیں، کیونکہ تاریخ کی بہت اہمیت ہے۔ تاریخ سے دلوں کے اندر حوصلے پیدا ہوتے ہیں، روشنی ملتی ہے، ماضی کے قابل فخر کارناموں سے مستقبل کے لیے منصوبے تیار کیے جاتے ہیں اور زندگی کی رمق تلاش کی جاتی ہے۔ تاریخ کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحۂ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ آج ہمارے مٹانے کی پوری تیاری اور پورے منصوبے عملی طور پر بجا لائے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا، یہ ہماری انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نرا۔ یعنی تم اگر اپنے دل کے داغ کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، سینے کے ان داغوں کو اگر تم تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ان قصوں کو جو ماضی میں ہو چکے ہیں انہیں بار بار سننا پڑے گا، سنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اپنے بزرگوں کے کارنامے سے واقف کرانا پڑے گا، اپنی نجی محفلوں میں ان کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اپنے اسکولز میں، اداروں میں، مدارس میں، اپنی تنظیموں کے بینر تلے ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم ان کی یاد کو تازہ رکھ سکتے ہیں، زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے دوسری جگہ کہا، زندہ قوم از ارتباط جان و تن
زندہ قوم از ارتباط جان و تن، زندہ قوم از حفظ ناموس کہن۔ یعنی قوم یا انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان اسی وقت تک قابل قدر اور اسی وقت تک قابل انتفاع اور اسی وقت تک اس کی اہمیت رہتی ہے جب تک جسم اور روح دونوں ملی ہوئی ہو۔ جسم اور روح جب الگ ہو جائے تو اسے ہم قبرستان میں رکھ دیتے ہیں، کسی محفوظ مقام پر ہم اسے ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا کہ قوم جان اور تن کے مجموعے کا نام ہے، اور قوم کے بقا اور تحفظ کے لیے اپنی پرانی یادوں کو، اپنی عظمتوں کو، اپنے بزرگوں کے قابل فخر کارناموں کو، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج ہمیں انہیں منظم پلان کے تحت یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا، چمکتا ہے شہیدوں کا لہو عظمت کے پردے میں، چمکتا ہے شہیدوں کا لہو عظمت کے پردے میں، شفق کا حسن کیا اور پھول کی رنگی قبا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ آزادی کی تاریخ یاد رکھنا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی کی تاریخ اتنی مختصر نہیں کہ اسے ہم 40-45 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ بڑی طویل تاریخ ہے۔ وطن عزیز پر مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ اور پھر اس کے زوال کو بیان کرنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ اس کے لیے کئی دن اور کئی راتوں کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کے اس خادم نے 2007 میں جنگ آزادی اور وطن کے جانباز کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی، جو جماعتی اعتبار سے خاص طور سے علماء اہل سنت کے کردار اور کارنامے کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب ہے۔ 200 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ اسے آپ حاصل کیجئے، پڑھیے، اپنے گھروں میں اسے پڑھوائیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیسی قربانی دی اور کتنی قربانی دی۔ بتا یہ رہا تھا کہ 1000 سالہ دور اقتدار مسلمانوں کا اس پر رہا، پھر کس طرح سے وہ دور گہنایا اور کیسے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کی داستان بہت طویل ہے، نہایتی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ انگریزوں کی آمد ہماری اس سرزمین پر 1498 سے باقاعدہ طریقے سے ہوئی۔ انگریزوں نے اس ملک کو، جو اس زمانے میں اس دور میں سونا کی چڑیا کے نام سے مشہور و معروف تھا، اپنے ہوس کا نشانہ بنایا اور اس پر اپنے اقتدار کا خونی پنجہ گاڑنے کے لیے اپنے ملک سے نکلے، اور یہاں انہوں نے اپنی بود و باش اختیار کی اور پھر اقتدار کے پرچم کو آہستہ آہستہ لہرانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے منظم طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ افراد ہمارے اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے کہ ہم یہاں تجارت کریں گے،
اور یہاں سے سامان ایکسپورٹ کریں گے، باہر ملکوں کے کچھ سامان یہاں لا کر کے فروخت کریں گے، تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کی ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کی گئی، جس کا ظاہری مقصد تجارت کرنا تھا، مگر بباطن یہ کمپنی ہندوستان میں حکومت کرنے کے ارادے سے لائی گئی۔ آج آپ تاریخ سنیں یا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع ہوتی ہے۔ یہی بات مشہور و معروف کرائی گئی اور یہی بات عام طور سے بیان کی جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں بلکہ 1757 یعنی 100 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے سے شروع ہوئی، مگر 1857 کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے جس پر انشاءاللہ بعد میں چند جملے عرض کروں گا۔ ابھی اس کڑی کو ملانے کے لیے اور اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 1857 سے کو جو لوگ پہلی جنگ آزادی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ اپنی تصحیح کر لیں اور اپنی معلومات کو درست کر لیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 سے نہیں شروع ہوئی بلکہ 1757 سے شروع ہوئی۔ اور کہاں سے شروع ہوئی؟ اس تعلق سے مورخین تحریر کرتے ہیں کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مرکز ابتداءً کولکتہ کی سرزمین کو بنایا، بنگال کو بنایا تھا، اور وہیں پر انہوں نے اپنے اقتدار کا پرچم گاڑنا شروع کیا۔ لہٰذا سب سے پہلا مقابلہ بنگال کے نوابوں اور بادشاہوں سے ہوا۔ ان بادشاہوں میں سب سے پہلا نام انگریزوں سے مقابلہ کرنے والوں کا جو آتا ہے وہ ہے علی وردی خان۔ علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے اور اسی درمیان ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی اور انگریزوں کے مقابلے میں ایک بڑی فوج تیار کی، منظم فوج تیار کی اور انگریزوں سے مقابلہ شروع کیا۔ مگر جیسا کہ ماضی میں بھی بارہا ایسا ہو چکا کہ مسلمانوں کا مقابلہ جب بھی دشمنوں سے ہوا تو دشمنوں سے نقصان کم پہنچا، دشمنوں سے خطرہ کم پہنچا، اپنے لوگوں سے خطرہ زیادہ ہوا۔ انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے وزیر جس کا نام میر جعفر ہے اسے اپنا زرخرید بنا لیا، اسے اقتدار کا لالچ دے دیا، اسے حکومت میں حصہ داری کی لالچ دے دیا، اس طریقے سے اسے اپنا زرخرید بنا لیا اور کچھ دوسرے وزراء کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اسے بھی لالچ دے کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نواب سراج الدولہ نے جب انگریزوں سے لڑائی لڑی تو اس جنگ میں اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے ہی غداروں، قوم کے مخبروں اور قوم کے سیاہ کام انجام دینے والے افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، نننگ دی نننگ ملت نننگ وطن۔
یعنی ان لوگوں نے قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی روزی روٹی سینکنے کے لیے پوری قوم کو داؤ پر لگا دیا۔ اور باوجود کہ یہ لوگ مضبوط تھے، ان کے پاس اسباب و وسائل تھے، مگر باہر سے آئے ہوئے انگریزوں سے شکست کھا گئے، اس لیے کہ گھر کے اندر لنکا ڈھانے والے لوگ موجود تھے۔ بہرحال اس علاقے میں، جسے ہم شمالی ہند کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے اور ادھر آگے بڑھ کر کے 1799 میں میسور کی سرزمین پر فتح علی خان اور حیدر علی خان، ان کے بیٹے ٹیپو سلطان وغیرہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو ملک سے بھگانے کی کوشش کی۔ اس بڑی طویل داستان ہے، میں سرسری طور پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر ہندوستانی بادشاہوں، نوابوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیے، جس میں 1757 کی جنگ ہے، 1762 کی جنگ ہے، 1763 کی جنگ ہے، جو کبھی پلاسی کی سرزمین پر لڑی گئی، کبھی بکسر کی سرزمین پر لڑی گئی، کبھی تھانیسر کی سرزمین پر لڑی گئی، اور کبھی ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لڑی گئی۔ اسی طریقے سے ایک جنگ سلطنت خداداد جو میسور کے علاقے سری رنگا پٹم میں، جس کا پائے تخت تھا اور جہاں پر ٹیپو سلطان زمام قیادت سنبھالے ہوئے تھے، حکمرانی کر رہے تھے، انہوں نے انگریزوں کے اقتدار کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کے انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے انگریزوں سے لڑائی کی کوشش کی، بہت اچھی کوشش کی، مگر وہاں بھی میر صادق اور اس جیسے غدار لوگ موجود تھے۔ ان غداروں کی کوشش کی وجہ سے ٹیپو سلطان جیسے شیر دل انسان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ روایتوں میں آیا ہے، خود وہاں کے باشندے جو نسلاً بعد نسل اس روایت کو منتقل کرتے ہیں، ان کی زبانی میں نے سنا۔ 15 دنوں تک یہ فقیر سری رنگا پٹن کی سرزمین پر رہا۔ 1996 میں جب میں میسور یونیورسٹی سے ایم اے کر رہا تھا تو وہاں مجھے قیام کرنے کا موقع ملا۔ وہاں کے باشندوں نے بتایا کہ ٹیپو سلطان کی فوج پر جب حملہ ہوا اور انگریز جب قلعہ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت ٹیپو سلطان ناشتہ کر رہے تھے اور جنگ میں جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ نوالا ان کے منہ میں جا رہا تھا، روٹی کھا رہے تھے کہ کسی نے آ کر کے بتایا حضور والا انگریزوں کی فوج فصیل کے اندر داخل ہو چکی۔ اس وقت تک ٹیپو سلطان کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی منظم فوج کے باوجود انگریز فصیل کے اندر، قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ مگر جب یہ خبر ملی کہ انگریز فصیل کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تب اس شیر دل انسان کو یہ احساس ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ انگریزوں کی ہمت اور جرأت نہیں ہے بلکہ یہ اپنوں کی غداری کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے انگریز ہمارے فصیل کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ لوگوں، تمہیں اس غداری کا احساس ابھی نہیں ہوگا، بلکہ آنے والے دنوں میں اسی سرزمین پر اور اسی مقام پر جب تمہاری اولاد دانے اور پانی کے لیے ترسے گی، اس وقت تمہیں اس غداری کا احساس ہوگا۔ حضرات، میں نے 15 دن وہاں قیام کیا۔ ٹیپو سلطان کو لوگ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک بادشاہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک راجہ کی حیثیت سے جانتے ہیں،
ایک شیر دل انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک مجاہد کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کے اندر جہاں یہ سارے اوصاف موجود تھے، وہیں پر وہ ایک عابد شب زندہ دار بھی تھے، وہیں پر وہ ایک ولی بھی تھے۔ اور آپ کو جو یہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ٹیپو سلطان داڑھی منڈے ہوئے سر پر پگڑی سجائے ہیں، یہ ان کی اوریجنل تصویر نہیں ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں کہ وہ وقت کے ولی تھے، بہت ہی خدا ترس انسان تھے، فرائض تو اپنی جگہ پر تہجد ادا کرنے والے انسان تھے، اشراق ادا کرنے والے انسان تھے، چاشت ادا کرنے والے انسان تھے۔ اور جس دن ٹیپو سلطان لڑائی کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اس دن بھی انہوں نے اشراق کی نماز ادا کی، چاشت کی نماز ادا کی، اور اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ تمہیں اس غداری کا احساس آج نہیں ہوگا، آنے والے دنوں میں جب اسی سرزمین پر تمہاری اولاد دانے اور پانی کے لیے ترسے گی، اس وقت تمہیں اس غداری کا احساس ہوگا۔ آج بھی اس سرزمین پر آپ چلے جائیے، بنگلور سے 1.5 سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر سری رنگا پٹن ہے، میسور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ وہاں جا کر کے دیکھیے، شہر اتنا پرانا ہے مگر اس کے باوجود بھی آج بھی ہر طرف ویرانی ہی ویرانی جھلکتی ہے، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی جھلکتی ہے، خوشحالی کا نام و نشان نہیں ہے، ڈیولپمنٹ اور ترقی وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت ہی پسماندہ علاقہ آج بھی وہ مانا جاتا ہے، اور آج وہ ہے۔ وہاں کے لوگ بہت بڑے رئیس اور سرمایہ دار نہیں، بلکہ وہاں کے لوگوں کی 90% آمدنی لوگوں کی گائیڈنس پر ہے، گائیڈ کا کام کرتے ہیں۔ باہر سے جو ٹورسٹ اور سیاح آتے ہیں، ان کو گھمانا پھرانا، انہیں مختلف جگہوں کو دکھانا، یہ ان کا ذریعہ آمدنی ہے۔ اور اس طریقے سے لوگ آج وہاں ذلت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے انہیں ناکو چنے چبوائے، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے انہیں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا، یہاں تک کہ صدی تبدیل ہوتی ہے۔ اور جب ٹیپو سلطان کا وصال ہو گیا تو ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ انگریزوں کو جرأت اور ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ٹیپو سلطان کو جا کر کے ہاتھ لگائے۔ ایک افسر 2 روز کے بعد ٹیپو سلطان کے سینے پر انگلینڈ کا جھنڈا رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا، یعنی آج سے ہندوستان پر ہمارے اقتدار کا پرچم اب لہرائے گا۔ یہ 1799 کی بات ہے۔ اس کے 3-4 سالوں کے بعد دلی کی سرزمین سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ہندوستانی عوام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ ہندوستان اب دارالسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہو گیا ہے، اور دارالحرب میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اقتدار کو چھینا ہے ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1806 میں عوام الناس کو دیا تھا، اور یہ فتویٰ اس وقت فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس وقت ہندوستان کی مادری زبان، یا یہ آپ کہہ لیں کہ سرکاری زبان فارسی تھی۔ فارسی زبان میں انہوں نے فتویٰ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل پڑا، یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے موقع آیا، انگریز جب اس ملک میں اپنا اقتدار بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پر انہوں نے عام قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد قبضہ کے بعد انہوں نے اس ملک کے باشندوں کو اپنے مذہب میں لانے کی پوری کوشش کی۔
جیسا کہ مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے 1857 میں دہلی کی سرزمین سے، دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کے بعد ملک میں ایک عجیب قسم کا انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب اسباب بغاوت ہند میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں عام بے چینی کی 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ، انگریزوں نے اپنے بچوں کو اپنا دین اور اپنی زبان سکھانے کے لیے جگہ جگہ اسکول قائم کیے، جو آج مشنری کی اسکول کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے ماضی کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا دین پھیلانے کے لیے، اپنا مذہب پھیلانے کے لیے جگہ جگہ اسکول قائم کیے، اور مسلمانوں کے مدارس کو انہوں نے تہس نہس کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے مدارس کو منہدم کرنا شروع کیا۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہمارے دین و ایمان پر حملہ ہونے لگا، مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ کل تک تو معاملہ صرف سیاست کا تھا، اقتدار کا تھا، اور اقتدار یہ تو آنی جانی چیز ہے، بدلتی رہتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ اقتدار پہ قبضہ جماتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ اقتدار سے ہاتھ دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کل تک معاملہ اقتدار کا تھا، اقتدار کا جب تک معاملہ تھا وہ بے چینی اور وہ پریشانی نہیں تھی، لیکن جب انگریزوں نے اقتدار پا لینے کے بعد یہاں کے باشندوں کے دین و ایمان پر حملہ کرنا شروع کیا، تو اب مسلمانوں کے درمیان بے چینی پیدا ہوئی، اس لیے کہ مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ملک ہاتھ سے جائے تو ہمیں اس کا بہت بڑا قلق نہیں ہے، اگر اقتدار جائے تو ہمیں اس کا بہت بڑا قلق نہیں ہے، کہ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن دین و ایمان پر کوئی حملہ کرے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے دین و ایمان پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، اور پھر اس کا ایک دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے ملک کے پیداوار پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، منڈی سے سارا مال اونے پونے خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیتے، اور پھر وہی سامان جب عوام کو سپلائی کرتے تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھا دیتے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ لوگ ہمارے محتاج ہو جائیں۔ جب یہ بھوکمری کے شکار ہوں گے تو پھر یہ ہمارا تلوا چاٹنے پر مجبور رہیں گے، اور جو کچھ ہم کہیں گے اس پر یہ عمل کریں گے۔ اور ایک تیسری وجہ جو تھی مسلمانوں میں عام بے چینی کی، وہ ایک وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو ختنہ کرنے سے روکا جانے لگا، اور خواتین کے پردے پر پابندی لگائی جانے لگی، خواتین کو بے پردہ کیا جانے لگا، اور ختنے پر پابندی لگائی جانے لگی۔ یہ 3 ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، اور انہی بے چینی کیفیتوں کو دیکھ کر کے اور انہی پابندیوں کو دیکھ کر کے دلی کی سرزمین پر ہمارے مقتدر علماء کرام نے، جس میں حضرت مفتی صدر الدین آزردہ، علامہ فضل حق خیر آبادی، حضرت ڈاکٹر وزیر احمد اکبر آبادی، حضرت احمد اللہ شاہ بخاری، حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی، اور اس قسم کے علماء کرام نے، عبد القادر اور قاضی فیض اللہ دہلوی وغیرہ، ان حضرات نے دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا، اور جہاد کا فتویٰ دینے کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ 1857 کی صورت میں ہندوستان کی تاریخ میں تاریخ لکھی گئی، جس کی بھی ایک طویل داستان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے اور بتانا یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنگ آزادی کی پہلی جنگ 1857 کو قرار دیتے ہیں، اس سے پہلے کی جنگوں کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
تاریخ لکھنے والوں کی دو جماعت ہیں۔ ایک جماعت وہ جو آج کی برسر اقتدار پارٹی ہے، ان کے ہیڈ کوارٹر میں تاریخ گڑھی جاتی تھی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ کمیونسٹوں نے جو تاریخ لکھی، اس تاریخ کا ماخذ ان کا سربراہ کارل مارکس ہے، جو روس کا رہنے والا تھا۔ اس نے ہندوستان کی تاریخ لکھی، پھر اس کے پیروکاروں نے اسے آگے بڑھایا۔ کارل مارکس نے جو تاریخ لکھی ہندوستان کی، اس میں اس نے 1857 کی جنگ کو پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا۔ اب چونکہ لوگ اسی کا چربہ اتار رہے ہیں، اس لیے 1857 کی جنگ آزادی کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جہاں بے شمار مسلمان مارے گئے، شہید ہوئے، وہیں پر کچھ برادران وطن بھی مارے گئے۔ اس وجہ سے اسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا، ورنہ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے جو جنگ لڑی وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ 1762 میں جو جنگ لڑی گئی اس میں سارے مسلمان تھے۔ 1763 میں جو جنگ لڑی گئی اس میں سارے مسلمان تھے۔ ٹیپو سلطان کے جتنے مجاہدین تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں نے ابتداً جو انگریزوں سے جنگیں لڑی، ان جنگوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا نام ابھر کر کے سامنے نہ آئے اور مسلمانوں کی تاریخ پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کی تہ میں جائیں اور حقیقت کو سامنے لائیں، اپنی نسل کو بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے اور کس طریقے سے اس ملک میں انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمت و رضوان نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا، اور پھر اس کے بعد کارتوس کا معاملہ لے کر 18 مئی 1857 کو میرٹھ کی سرزمین سے بغاوت شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد بغاوت کی یہ لہر دلی تک پہنچی، اور اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے خاندان کے، یہاں تک کہ ان کے 2 بیٹوں کا سر ملا کر کے 17 لوگوں کے سر بہادر شاہ ظفر کے سامنے تشت میں ناشتہ کے وقت پیش کیا گیا، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہیں بھی سن 60 میں کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور کالا پانی بھیجا گیا۔ اس طریقے سے جنگ آزادی کا پورا انتقام لیا گیا، اور ایسا انتقام لیا گیا کہ سننے کے بعد آج رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ آزادی کے انتقام کے تعلق سے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ آگ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، آگ کے پتھر تو میرے صحن میں 2-4 گرے، اور جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گئے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ جنگ آزادی کے لیے قربانی ہم نے دی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیسا نذرانہ پیش کیا اور کیسی قربانی انہوں نے دی، اس تعلق سے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، رسل اس کا نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ دہلی دروازہ سے پشاور تک جی ٹی روڈ پر جتنے بھی درخت سے، ان میں سے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ 22,000 سے زیادہ علماء کو دلی سے لاہور تک لٹکایا گیا، اور اس کے علاوہ عوام کی جو شہادت ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ عوام کی شہادت صرف 3 سالوں کے اندر کئی لاکھوں سے زیادہ شمار کی گئی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، اور قربانی دے کر کے آج ہمیں اور آپ کو آزادی کا یہ موقع عطا کیا۔ تاریخ میں آیا ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ انگریزوں نے مسلمانوں ہی کو چن چن کر کے نشانہ کیوں بنایا، علماء کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے اور ایک بڑی وجہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں یہ سوال کیا گیا کہ ہم نے ہندوستان پہ اپنے اقتدار کا پرچم تو لہرا دیا، اپنے قبضے میں تو کر لیا پورے ہندوستان کو، اب ہم اس ہندوستان میں اپنی حکومت باقی کیسے رکھ سکتے ہیں، لمبے عرصے تک کیسے اس پر اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں؟ تو اس میٹنگ میں اور اس اجلاس میں ہندوستان میں رہے ہوئے ایک وائس رائے جو یہاں کا ایک بہت بڑا افسر تھا، سیاسی افسر، جس کا نام ہے سر ولیم مور، وہ اس اجلاس میں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہندوستان میں ہمیں اپنی حکومت لمبے عرصے تک قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ جتنے علماء ہیں ان تمام کو ختم کر دیا جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے، انہیں گولی مار دی جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جذبہ جہاد ان کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ 3 کام ہم کر لیتے ہیں تو پھر ہندوستان پر ہماری حکومت دائمی ہو جائے گی یا لمبے عرصے تک چلی جائے گی۔ حضرات، وقت نہیں ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، عرض یہ کرنا ہے کہ سر ولیم مور نے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا تھا، آج انہی واقعات اور انہی باتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی کام انجام دے رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر علماء کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے، علماء سے عوام کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، پردے پر پابندی، پردے کی پابندی، پردے سے ہماری خواتین کو دور کیا جا رہا ہے، مدارس پر اٹیک کیا جا رہا ہے، قرآن کو ہمارے درمیان سے ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور جذبہ جہاد کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسے نہ جانے کیسے کیسے گھنونے الفاظ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ جہاد سے نفرت پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ وہ داستان ہے جو بالکل ابتدا ہے اور جو شروعاتی باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اب ان حالات میں اور اس ماحول میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو پیش کریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ صرف 15 اگست کے دن ہم جھنڈا ہی نہ پھہرائیں اور لڈو ہی نہ بانٹیں، بلکہ اس پورے مہینے میں ہم جگہ جگہ سیمینار کا اہتمام کریں، جگہ جگہ کانفرنس کا اہتمام کریں، جگہ جگہ ہم جلوس کا اہتمام کریں، جلسے کا اہتمام کریں، اس میں اپنے ساتھ ساتھ برادران وطن کو بھی بلائیں اور انہیں ہم بتائیں کہ اصل میں تاریخ کیا ہے اور تاریخ پر پردہ کیسے ڈالا گیا ہے۔ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، یہ بھی ملت کی خدمت ہے، یہ بھی قوم کی خدمت ہے، یہ بھی سماج کی خدمت ہے۔ آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں 5 مجاہدین آزادی کے نام یاد ہوں گے؟ زیادہ تو دانے دیجئے، صرف 5 کے نام اگر پوچھ لیے جائیں تو بہت سارے اسکول کے ماسٹر بھی نہیں بتا پائیں گے۔ ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو کہیں گے بس وہی ابوالکلام آزاد، انہوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ ابوالکلام آزاد تو بہت بات کی چیز ہے، ان سے پہلے ہمارے لاکھوں علماء نے یہ کام کیے، ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی، ان میں سے کسی کا نام پتہ نہیں۔ غیر مسلموں کے نام تو ہمیں معلوم ہے مگر اپنے 5 مجاہدوں کے نام معلوم نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے جب ہمارے ماسٹر حضرات کو ان کے نام معلوم نہیں تو ان کے اسٹوڈنٹ کو کہاں سے نام معلوم ہوگا؟ وہ اپنے اسکول میں بچوں کو کہاں سے بتائیں گے؟ اور جب ان بچوں کو نہیں معلوم ہوگا تو کل کو یہ عوام میں کنورٹ ہونے والے لوگوں کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے اتنی بڑی آبادی ہے اور اتنے حضرات میرے سامنے ہے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 5 سے 10 افراد کے نام آپ مسلمانوں کو نہیں بتا سکتے۔ اگر 2-4 بتا دیں تو بہت مشکل بات ہے۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہلو پر بھی غور و فکر کریں اور اپنی قوم کو خاص طور سے آج کے ماحول میں جب کہ سلیبس سے ہماری تاریخ نکالی جا رہی ہے، درسیات سے ہماری تاریخیں نکالی جا رہی ہیں، اور ہمارے بچوں کو مشنری اسکول میں بلا کر کے ان کے ایمان و عقیدہ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، انہیں جمعہ کی نماز تک سے دور کیا جا رہا ہے، مگر آج ہماری قومی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، ہم اپنے بچوں کو جمعہ تک پڑھنے کا موقع نہیں دیتے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، اور مشنری کے وہ اسکول جو لوگ یہاں پر آس پاس میں چلا رہے ہیں، مینجمنٹ سے گفتگو کیجئے کہ ہمارے بچوں کو ایٹ لیسٹ 12:30 بجے فرائیڈے کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر اتنا بھی آپ کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کی آنے والی نسل کو کچھ دین کے بارے میں معلومات رہے گی اور وہ دین سے قریب رہیں گے، ورنہ کل یہ اولاد آپ کی فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہے گی، فاتحہ کو بھی بیکار سمجھے گی، جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں رہے گی۔ باپ کا جنازہ ہوگا اور بیٹا سائیڈ میں کھڑا ہوگا کہ میں تو ناپاک ہوں، اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فاتحہ کے لائق رہے تو اپنی اولاد کو بچائیے اور اس کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔